اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم، جس دن، یجمع اللہ جمع فرمائیں گے، اور رسولوں کو، فیقول فرمائیں گے، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا انک، بے شک آپ، انت علام الغیوب، آپ ہی غیب کو ذرا جاننے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی، یاد کیجئے میرا احسان علیہ جو تو آپ پر ہے، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے قوت بخشی آپ کو روح القدس سے، تکلم الناس، آپ لوگوں سے باتیں کرتے تھے، فی المہدی، گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب میں نے آپ کو تعلیم دی کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب آپ بناتے تھے مٹی سے ایک حیات پرندے کی شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا، اس میں آپ پھونک مارتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، وہ ہو رہتا تھا پرندہ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور درست کر دیتے تھے آپ مادرزاد نابینے کو، والابرص، اور کوڑ کے مریض کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ، اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو، بِإِذْنِی، میری اجازت سے، وَإِذْ كَفَفْتُ، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو عنک، آپ سے، اذ جئتہم، جب آپ ان کے پاس لائے، بالبینات، واضح نشانیاں، فقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر سحر مبین، واضح جادو۔ وَإِذْ أَوْحَیْتُ، اور جب میں نے دل میں بات ڈالی الحواریین، حواریوں کے، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، گواہ ہو جائیے، بأننا مسلمون، بأننا مسلمون، بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک، کیا کر سکتے ہیں آپ کا رب، ان ینزل علینا، کہ ہم پر اتارے، مائدۃ من السماء، دسترخوان آسمان سے، قال، عیسیٰ نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، نرید، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، ہمارا دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے سچ فرمایا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہ، یہ گواہی دینے والے۔ قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اللہم، اے ہمارا رب، ربنا، ہمارے رب، انزل علینا، اتاری ہم پر، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان، تکون لنا عید، وہ ہو جائے خوشی کا باعث، لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور نشانی ہو جائے آپ کی طرف سے، وارزقنا، ہمیں رزق دیجیے، وانت خیر الرازقین، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں اسے اتاروں گا تم پر، فمن یکفر بعد منکم، جو انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فإنی أعذبہ عذابا لا أعذبہ، میں اسے ایسا عذاب دوں گا، میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا، احدا من العالمین، جہان والوں میں سے کسی کو۔ وإذ قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم، اور جب عرض کیا عیسیٰ، اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ بن مریم، أأنت قلت، جب اللہ فرمائیں گے، أأنت قلت للناس، کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا، اتخذونی و امی، بنا لو مجھے اور میری والدہ کو، الہین، دو خدا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قال، فرمائیں گے، سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی، میرے لیے ممکن نہیں تھا، نقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقط علمت، آپ اسے جان لیتے، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کی چیزوں کو بہت ذرا جاننے والے ہیں۔ ما قلت لہم، میں ان سے نہیں کہا، الا ما امرتنی بھی، مگر وہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، فکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی، جو آپ نے مجھے پورا پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ہی نگہبان تھے، نگران تھے ان کے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں، فانہم عبادک، بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر آپ ان کو معاف فرمائیں، فانک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، ھذا یوم، یہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گا سچوں کو، ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ،
رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوں گے، ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی ہوگی، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 109 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم جو میرے احکام اور میرے پیغامات بندوں کے پاس لے گئے تھے، آپ کی امتوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ اس سوال کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد امتوں کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کو رسوا کرنا مقصد ہوگا، اتمام حجت کرنا مقصد ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ اپنی امت کے لوگوں نے سنا تھا اس کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے انکار کیا، نافرمانی کی تھی، باقی ان کے دل میں کیا تھا، ہمارے بعد انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا، فرمانبردار رہے یا نافرمان رہے، اس کے بارے میں فرمائیں گے لا علم لنا۔ تو لا علم لنا کس کے بارے میں فرمائیں گے؟ اپنی وفات کے بعد کے جو حالات امت کے تھے اس کے بارے میں فرمائیں گے، اس کے بعد کا ہمیں علم نہیں ہے، باقی دل کے حالات کا ہمیں علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں آپ ہی ذرا جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت یاد کرو جب میں نے عیسیٰ بن مریم سے کہا تھا کہ تم میری نعمتیں یاد کر، میں تم پر انعام کیا، آپ کی والدہ پر انعام کیا، کیا انعامات کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور یہودی ان کے پیچھے پڑ رہے تھے شہید کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، آسمانوں پہ اٹھا لیا، مخلص ساتھی ہماری شکل میں عطا فرمائے، اور ان کی والدہ پہ تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی فرما دی۔ تو اللہ اپنے نام یاد دلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں جب میں نے آپ کی مدد کی روح القدس سے، روح القدس مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے تاکہ یہودی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اور اسی طرح آگے پھر معجزے بیان فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کے تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ آپ لوگوں سے بات کرتے تھے گود میں جب چھوٹے تھے نا، پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام صاف بات کرتے تھے۔ بچہ بچپن میں صاف بات نہیں کر سکتا، الفاظ ٹوٹے پھوٹے بولتا ہے، وہ جب بڑا ہوتا ہے پھر صاف بولنے لگتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی صاف الفاظ بولتے تھے۔ اور جڑ عمر میں بھی جب آئیں گے، وہ ابھی آسمانوں پہ آئیں گے پھر بھی صاف بات کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بچپن کی باتیں جڑ عمر جیسی صاف باتیں ہوتی تھیں۔ عام طور پر جب بندہ پہنچتا ہے جڑ عمر میں، بڑھاپے میں پہنچتا پھر صاف باتیں نہیں کر سکتا، دانت نکل جاتے ہیں تو صحیح حروف ادا نہیں ہوتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس عمر میں بھی صاف باتیں کریں گے۔ اور اگلا معجزہ یہ بیان فرمایا میں نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی، ٹھیک ہے، کون سی کتاب تھی؟ انجیل عطا فرمائی ان کو، حکمت دی، حکمت میں دانائی سمجھداری، حکمت بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، کس وقت کون سا کام کرنا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے بات بولنی ہے، کس وقت نہیں بولنی، یہ حکمت ہے۔ تورات کا علم عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، انجیل کا علم عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میں نے، آپ یاد کریں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھر اسے پھونک مارتے تھے، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، کس کے حکم سے؟ بیزنی اللہ کے حکم سے۔ اور ایک معجزہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جو بچہ پیدائشی طور پہ نابینا ہوتا تھا، دنیا کے ڈاکٹر حکیم اس کا علاج کرنے سے عاجز ہیں، وہ بینا نہیں ہو سکتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل بینا ہو جاتا تھا، اس سے نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ جس طرح جو کوڑی ہوتا ہے نا، جس کا کوڑ ایک بیماری ہے برس، تو اس میں جسم سے گوشت گرنا شروع ہو جاتا ہے گل کے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے، مریض تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے عطا فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے حکیم تھے، حکمت کا چرچا بہت زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت کی لائن کے عطا فرمایا، ان بیماری کا علاج کرایا جن کے علاج کرنے سے ڈاکٹر حکیم عاجز تھے، کہتے تھے کہ جی ہم علاج نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء کو معجزے دے دیتے ہیں، جو آدمی دینہ کام کرنے والا ہو تو اس کے اندر کوئی صلاحیت ہونی چاہیے، علم زیادہ ہو، عمل زیادہ ہو، تاکہ اللہ بھی اس سے راضی ہوں اور اس سے لوگ بھی متاثر ہوں، پتہ چلے کہ واقعی یہ ہم سے علم عمل اخلاق کے لحاظ سے اونچا ہے۔ جبکہ امتیازی چیزیں لوگ کسی کے اندر دیکھتے ہیں پھر متاثر ہوتے ہیں نا، اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، ورنہ عمل اور اعتماد نہیں کرتے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں زندہ کر دیا کرتے تھے، کیا بتایا میں نے آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے کہ جی فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، کب چلیں قبر پہ، عیسیٰ علیہ السلام جاتے رہے قبر پہ، کہتے رہے قم بإذن اللہ، مردہ باہر آ جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لگتا ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اس پہ سکتے کی بیماری طاری ہوتی ہے، سکتے کی بیماری ہوتی ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، لگتا ہے ایسا مر گیا، لیکن ہوتا زندہ ہے وہ۔ تو
تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے بتا سکتا ذرا ذرا کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ حکیموں نے کہا ذرا ذرا اتنے ٹائم کا ہوتا ہے، اس سے ذرا سکتا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بتا رہے جو بندہ اس سے پہلے فوت ہوا ہو، تو سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو لوگوں نے کہا جن کو زندہ کرے دکھاؤ، بتایا مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے۔ وہ زندہ ہو گئے تو پھر ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ایمان لیں گے۔ لشکر ساتھ چلا، عیسیٰ علیہ السلام ساتھ گئے، انہوں نے کہا یہ نوح ہے، یہ قبر ہے سام بن نوح کی۔ تو نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے میں کم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ تو سام بن نوح قبر سے باہر آ گئے، ان کے جسم سر کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں تو لوگوں کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، سالے کالے ہی ہوتے تھے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ نے مجھے کہا نا کم بإذن اللہ، تو مجھے فرشتے نے کہا جب روح اللہ کو جواب دو، میں سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی ہے، اور اس دہشت اور خوف سے ہی میرے بال سفید ہوئے ہیں۔ تو پھر بھی کچھ لوگ ایمان لائے، باقی لوگ ایمان نہ لائے۔ تو یہ اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کافروں نے جب عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، اسی طرح کففتہ بنی اسرائیل ان کا اللہ فکفتو، اللہ فرما رہے ہیں میں نے بنی اسرائیل کو روکا آپ سے، یہودی آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب یہ سب معجزات دیکھ لیے، کافروں نے کیا کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ جادو ہے واضح، جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ سارے نشانے دیکھ کے بھی نہیں مانتا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی۔ حواری کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام مخلص ساتھی تھے، مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، گواہ ہو جائیں ہم مسلم فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی مخلص ساتھی ہوتے تھے، تو جو اللہ کے اکیل نبی تو نہیں ہے لیکن علماء ہیں، جانشین ہیں، ان کا مخلص دوست بننا چاہیے کہ نیک کاموں میں تعاون کریں، ان کا یہ کام کرنا چاہیے۔ حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کہ عیسیٰ کیا اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آسمان دسترخوان اتار دیں، دسترخوان اتار دیں اللہ تعالیٰ، اس میں کھانا ہو ہم کھا لیں وہ؟ تو فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سے ڈرو تو مومن ہو۔ پیغمبر سے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ پیغمبر سے مطالبے کرتے ہیں فلاں کام کرے دکھاؤ، فلاں کام کر کے دکھاؤ، اللہ سے کو معجزہ دکھا دیں۔ تو آیت نمبر 113 میں ہے، ان حواریوں نے کہا بھی ہمارا مقصد جو ہے نا وہ کوئی معاذ اللہ انکار نہیں ہے۔ غیر مسلم تو مطالبہ کرتے تھے انکار کی نیت سے کہ یہ نبی یہ کام نہیں کر سکیں گے، ہم کہیں گے دیکھو جو ہم نے یہ بات کی پوری نہیں کیا، ہم نے کیسے ایمان لے کر آئیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ تطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے سچ فرمایا، اور ہم بھی گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ اطمینان کے درجے ہوتے ہیں نا، پیچھے پڑھا تھا آپ نے، ایک ہوتا ہے یقین کے درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کیا کہ آپ نے کوئی یقینی بات سن لی، آپ کو یقین آ گیا، اور عین الیقین آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لی آپ نے، اس کا یقین اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ پہلی درجہ یقین کا امکان ہے کہ کسی نے جھوٹی خبر دی ہو آپ کو، آنکھوں میں دیکھ لے پھر تو جھٹلا نہیں سکتا اس کو، کہتے میں نے خود آنکھوں سے دیکھا بھی کیسے میں کہوں یہ کام نہیں ہوا۔ پھر تیسرا ہوتا ہے حق الیقین، جو ان دونوں یقینوں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جی ہم چاہتے تھے کہ ہم آنکھوں سے اپنی چیز دیکھ لیں، ہمارا یقین میں اضافہ ہو جائے، اس لیے مانگ رہے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتاریے تاکہ ہمارے لیے خوشی کا باعث، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے، بعد کے لوگوں کے لیے رزق عطا فرمائیے، آپ کی نشانی ہو جائے گی، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو اللہ میں سے اتاروں گا تم پر، جو اس کے انکار کرے گا اسے میں بہت سخت عذاب دوں گا۔ دسترخوان اترا ہی نہیں اترا، جامع ترمذی کی روایت میں ہوتا ہے دسترخوان اترا ہے، دسترخوان اس میں گوشت تھی، روٹی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی کھاؤ یہ، تو لوگوں نے پھر کھایا۔ انہیں حکم تھا کہ تم نے اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، کل کے لیے ذخیرہ انہوں نے کیا، اور پھر وہ خراب ہو گیا۔ بال اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، جو اللہ من و سلوا اتار سکتا ہے یہودیوں کے لیے، تو عیسائیوں کے لیے دسترخوان بھی اتار سکتا ہے، اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتارا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمبر 16 میں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے فرمائیں گے کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے میری والدہ خدا بنا لو۔ اگر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام نے ہمیں کہا ہے مجھے خدا بناؤ، تو عیسیٰ السلام کیا جواب دیں گے؟ سبحانک کہ اللہ پاک ہیں، اس بات کو میں ڈھانکنے کی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو علم ہوتا، آپ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے اندر میں جانتا ہے اللہ، میں نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ السلام نے نہیں فرمائی، لیکن جو لوگ جھوٹے کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھیں گے، تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے لوگوں سے باتیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، توحید کی، رسالت کی، حرام و حلال کی، احکام بتائے میں نے آپ کے لوگوں کو۔ جب تک میں یہی کہتا رہا اللہ کی عبادت کر، میرا تمہارا رب ہے، اور اس کے جب میں پھر وہاں سے آ گیا، جب تک ان کے درمیان تھا میں گواہ تھا، جب نے پورا اٹھا لیا مجھے، تو پھر آپ ہی نگران تھے، نگہبان تھے، اور آپ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر آپ بندوں کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کریں اللہ تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔
عیسی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا رات یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ رات کو نماز پڑھی، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، یہ آیت پڑھتے رہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سارا رات آپ نے کیوں آیت پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی، اللہ میری امت کو معاف فرما، امت کو معاف فرما، اللہ نے میری شفاعت قبول فرما لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے سچوں کو صحیح نفع دے گی، ان کو باغات ملیں گے، نہریں جاری ہوں گی ان میں۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ جو دنیا میں سچ بولتے تھے اور نمبر سچی باتوں پر یقین رکھتے تھے اور ان پر ایمان لاتے تھے، عمل اس کے مطابق کرتے تھے۔ توحید ہے، رسالت ہے، دین کی سب باتیں سچی ہیں۔ جو سچے ایسے لوگ ہیں ان کو سچ فائدہ دے گا، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی ان سب چیزوں کے بادشاہ ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔